صدقے کے فضائل چل رہے آگے کہہ رہے حضرت جابر اور حذیفہ سے کی روایت فرما رہے وعن جابر و حذیفہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ، ہر نیکی کی بات اور ہر اچھی بات، ہر خیر کی چیز صدقہ ہے، متفق علیہ۔ اور خیر کی چیز سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں تمہارے پاس خیر کی چیزیں بہت ہے، کسی کو کچھ بھی دینا صدقہ ہے، اس سے تو انکار نہیں۔ اچھی بات بتانا یہ بھی خیر کی چیز صدقہ ہے۔ تو جو چیز خیر والی ہو نا، اس میں خیر ہو، انسان کے لیے سہولت ہو، انسان کے لیے اس میں کیا ہو، حاجت پوری ہو، تو اس کو کہتے ہیں خیر کی چیز۔ تو اس میں کیا ہے؟ انسان کے لیے صدقہ۔ آگے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، اچھی بات جو بھی ہو اسے حقیر مت سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگر کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت کشادروی سے انسان ملے تو یہ بھی کیا ہے؟ خیر کی بات ہے۔ رواہ مسلم، صدقہ ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہوتا ہے، واجب ہے۔ قول فرمائے کہ پہلے مجھے اگر صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہونا، قول فرمائے فلیعمل بیدیہ، ہاتھ سے کام کرے، کمائے وغیرہ، فین کو نفس خود کو پیدا دی، دوسروں کو تصدق صدقے کرے۔ قولو کا پہلے میں ستے اگر یہ بھی کس سے نہ ہو سکے، ولم یفعل نہ کر پائے، قول فیعین ذا الحاجت، ضرورت مند کی مدد کرے، الملہوب پریشان حال۔ قولو کہا پہلے میں پھل اگر اس کا مکانہ آئے، مثلا مکانہ ہو یا کوئی ایسا ہونا، قول پر میں فیمر بالخیر، کسی کو خیر کی بات کرے، قول پہلے میں پھل اگر یہ بھی کرنے کا مکانہ آئے، قول فیمسک عن شر، کسی کو نقصان نہ دے، ضرر وغیرہ، فإنه له صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس، انسان کا ہر جو جوڑ ہے علیہ صدقۃ، اس پر صدقات ہے، کل یوم، ہر دن، تطلع فیہ الشمس، جو سورج چڑھتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر روز ہم پر صدقے آتے ہیں، وہ کیوں کہ صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ انسان بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہوا کہ جیتا جاگتا انسان اٹھ رہے، مرا نہیں ہے، پالج وغیرہ بیماری نے اسے غرق نہیں کیا، خراب نہیں کیا، بیمار نہیں ہوا، اس کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح تندرست ہے، تو اس سے صدقے آتے ہیں۔ اور 360 جوڑے بدن میں در تعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمی میں اگر انسان کے ساتھ صلح وغیرہ قریبی صدقہ ہے۔ ویعین الرجل علی دابتہ، کسی کی مدد کرے، اپنی سواری پر اس کو سوار کرے، اس کے لیے کوئی چیز لے جائے، فیحمل علیہ ویرفع لہ علی ویرفع علیہ متاعہ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بہتر بھلی بات بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، جو بھی قدم نماز وغیرہ کی طرف اٹھائے نیکی کی طرف، یہ بھی صدقہ ہے۔ ویمیت الاذی عن الطریق صدقہ، تکلیف دی چیزوں کا ہٹانا راستے وغیرہ سے، گھر میں ہو کسی بھی جگہ پر ہو، راستہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ گزرنے کی جگہ ہوتی ہیں، تو ہر جگہ سے ایسی چیزوں کو اٹھانا، دور کرنا صدقہ ہے، متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کل انسان من بنی آدم، بنی آدم میں سے ہر انسان بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، علی 60 و 300 مفصل، 360 جوڑے بدن۔ ومن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، جو بھی تکبیر کہے، حمد کہے، تحلیل کرے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کے استغفار کرے، وعزل حجر عن طریق الناس او شوکتا و عظما، کسی کی جگہ پر یا راستے سے ہڈی، پتھر، اینٹ، کانٹا وغیرہ ہٹائے، اور امر بمعروف و نہی عن منکر، یہ کہ کرے نیکی کا حکم کرے، بدی سے برائی سے منع کرے، عدد تلک الستین والثلاثمائہ، 360 کی تعداد کے برابر۔ تو پھر یمشی یومئذ، جس دن، اس دن جب یہ ہوگا نا، جائے گا کا منع نہیں کہ کہیں جائے گا، بس اس دن اس نے کیا کر دیا؟ وقد زحزح نفسه عن النار، اس نے خود کو جہنم سے آزاد کیا۔ رواہ احمد، رواہ مسلم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم ان بكل تسبیحۃ صدقہ، تسبیح صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، وکل تکبیرۃ صدقہ، تکبیر صدقہ ہے، وکل تحمید صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تہلیل صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن المنکر صدقہ، وفی وضع احدکم صدقہ، بھی سے ملنے میں بھی کیا ہے؟ ثواب۔ قول یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ایت احدنا شہوتہ،
شہوت پوری کرنے بھی کیا ثواب ہے، ویکن لو فی اجر. قال فرمایا ہاں ارأیتم لو وضع فی حرام، اگر حرام ہی پوری کرتا اکان علیہ وزر، اکان علیہ فیہ وزر، گناہ ہوتے ہیں نا ہوتا. فکذلک اذا وضع فی الحلال، جب حلال میں پوری کر رہے تو کان له اجر، اجر ہوگا. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الصدقۃ، بہتر صدقہ یہ ہے نا کہ اللقحۃ، کہ آدمی دودھ والی اونٹنی، بکری، گائے کسی کو دے، الصفی منحتن، کہ بہترین صدقہ ہے اس اونٹنی کا جو کیا کرے دے دے دودھ پینے کے لیے. وشات الصفی منحتن، کی کیا کرے ہدی کے طور پر دے. تغدو بینائن، کہ صبح بھی ایک برتن کیا کرے دودھ دے، وتروح بیاخر، اور شام کو بھی ایک برتن دے. متفق علیہ. مطلب کیا ہے کہ دودھ وغیرہ کی مدت تک اسے دے پھر واپس لے اس سے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا یا غرسا، جو بھی مسلمان کوئی درخت لگائے کسی جگہ پر، میوہ دار درخت جو میوہ دے رہا ہو، یزرع زرعا، کوئی فصل وغیرہ کھیتی کرے، فیکل منہ انسان، اس سے کوئی انسان کھائے، و طیر، پرندہ، و بہیمہ، کوئی جانور، الا کانت له صدقہ، تو یہ بھی اس کے لیے صدقے میں لکھا جاتا ہے. متفق علیہ. وفی روایت لمسلم عن جابر وما سرق منه له صدقہ، اگر کوئی چوری ہو جائے اس سے وہ بھی صدقے میں شمار ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا غفر لامرأۃ مومسۃ، ایک بدکار زناکار عورت کی بھی معافی ہو گئی، مغفرت ہو گئی. وہ کس لیے؟ وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ مرد بکلب، ایک کتے کے پاس تھی، گزرے علی رأس رکین، ایک کنویں پر وہ کتا ہانپ رہا تھا اور زبان لٹکائے ہوا تھا. یلحس قد یقتلہ العطش، زیادہ پیاس کی وجہ سے گویا کہ وہ مر رہا تھا. فنزعت خف، اس نے موزہ وغیرہ چپل یا بوٹ نکال کے، فوثقته بخمارها، چادر سے باندھ کے، فنزعت له من الماء، کوئی سے اس کے لیے پانی نکالا، فغفر له بذلك، اس چھوٹے سے عمل سے قدردانی ہو گئی، اس کے عمل کی معافی ہو گئی. قیل، کسی نے کہا پوچھا کین فی البہائم اجرا، کہ جانور میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ قال فرمائے کیوں نہیں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگل والا، یعنی مطلب یہ زندہ مخلوق ہو، جانور ہو، تکلیف دہ نہ ہونا، ان کو پلانا کھلانے سے بھی ثواب اجر ہے. متفق علیہ. وعن ابن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة فی ہرۃ، ایک عورت کو عذاب ہوا بلی کی وجہ سے. امسکت، اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، حتی ماتت من الجوع، بھوک کی وجہ سے مر گئی. فلم تکن تطعمها، نہ کھلاتی تھی، ولا ترسلها، نہ چھوڑتی تھی، پتہ کرے میں خشاشل کی زمین کی کوئی چیز وغیرہ جانور کیڑی مکوڑی کھائے. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک شخص تھا راستے میں ایک ٹہنی پر سے گزرا، وہ ٹہنی راستے کی طرف لٹکی ہوئی تھی، لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی. فقال، اس نے کہا کہ لأنحین هذا عن طریق المسلمین، اس لیے میں نے ضرور ہٹانا ہے، لا یلیہم، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ادخل الجنہ، اسی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا. متفق علیہ. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ لوگ لقد رأیت رجلا، میں نے ایک شخص کو دیکھے، تقلب فی الجنت، کہ وہ جنت میں گھوم رہے، کس وجہ سے؟ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق، کہ راستے پر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیاں وغیرہ لٹکی ہوئی تھی، نہ لوگوں کو تکلیف تھی. کانت تؤذی الناس، اس نے اس راستے سے اس ٹہنی وغیرہ کو کاٹ دیا تھا، اسی کی وجہ سے جنت میں گھوم رہے، چکرے کاٹ رہے. رواہ مسلم. وعن ابی برزۃ رضی اللہ عنہ قال، کہہ رہے قلت یا نبی اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ درخواست کی کچھ بتائیں مجھے، علمنی شیئا انتفع بہ، کہ فائدہ مند چیز بتاؤ جس سے مجھے نفع ہو. قال فرمائے اعزل الاذى عن طریق المسلمین، تکلیف کی چیز ہو راستے سے ہٹا دینا. رواہ مسلم. سنذکر حدیث عدی بن حاتم اتقوا النار فی باب علامات النبوۃ ان شاء اللہ تعالی. الفصل الثانی. عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن سلام سے کہتے لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی، تو تم بھی آیا دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس کی طرف بہت میلان کر رہے، چلو دیکھتے ہیں آج اس کا کیا ماجرا ہے. فلما تبینت وجہ، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، تو عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب،
تو مجھے معلوم ہو گیا، پہچان گیا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فکان اول ما قال، پہلی بات جو فرمائی نا وہ یہی کہ یا ایہا الناس افشوا السلام، سلام پلاؤ، سلام کیا کرو، سلام کی باتیں کیا کرو، وطعموا الطعام، فقیر و مسکین و بھوکوں کو کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ لوگوں نے مشہور کیا تھا نا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام شرپسند ہے، لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ یہ لوگوں کی منہ سے لقمے چھینتا ہے، لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ وہ رشتہ داریاں کاٹتا ہے، لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ وہ عبادت وغیرہ پوجا نہیں کرتا۔ تو لوگوں کے سامنے یہ بات جھوٹ واضح ہوئی کہ یہ ساری بات جھوٹ ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس نے تو پہلی بات ہی کی کہ افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، کہ تم کیا کرو، رشتہ داریاں جوڑے رکھو، راتوں کو نمازیں پڑھا کرو، جب لوگ سو رہے تم اللہ کے سامنے جاگا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، امن و امان کے ساتھ جنت داخل ہو جاؤ گے۔ رواہ الترمذی ابن ماجہ والدارمی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بھی فرمائے اسی طرح کے الفاظ، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، رواہ الترمذی ابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الصدقة لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے۔ کیا معنی کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوتے، ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے، ایسی موت سے انسان کو یہ صدقہ بچاتا ہے نا کہ جس سے اس کی حالت بری ہو یا کفران نعمت اس سے ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے وہ بچے گا۔ جزا فضا سے، ذکر اللہ کی غفلت سے یہ آدمی بچے گا۔ رواہ الترمذی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل معروف صدقہ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، یہ بھی نیکی کی بات ہے کہ ان تلقى أخاك بوجه طلق، اس سے ملاقات کرنے تو بھی خندہ پیشانی سے، وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، اور اپنے ڈول وغیرہ سے کیا کرنا، اپنے بھائی کے لیے برتن میں کچھ ڈالنا، یعنی کچھ کھلانا پلانا، یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کسی کو ہنسنا، تبسم کرنا، مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وامرک بالمعروف صدقہ ونہیک عن المنکر صدقہ، کسی کو منع کرنا گناہ سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وارشادک الرجل فی ارض الضلال، کسی کو اگر راستے کا پتہ نہ ہو، راستہ گم کر دیا ہو تو گمشدہ کو کیا کرنا، راہ دکھانا، راستہ بتانا، کسی چیز میں اس کی رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، یہ بھی کیا ہے، لکا صدقہ، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی کسی بات کو نہیں سمجھ رہا یا کوئی معاملہ ہے صحیح طرح سے نہ سلجھا پا رہا ہو تو اس کے لیے سلجھائے، اس کو راستہ بتائے، اس کو حل بتائے کسی مسئلے کا، کسی مشکل کا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ، اور اس شخص کی مدد کرنے کی جس کی بنائی کمزور ہو، اس کے ساتھ جائے، راستے میں اس کو لے جائے، لکا صدقہ، تو نہیں بھی صدقہ۔ یا کوئی چیزیں نہیں پڑھ سکتا، اس کی نظر کمزور ہے، تم اس کو پڑھ کر سناؤ۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ، ہٹانا آپ کا کس سے، راستے سے، پتھر کا، ہڈی کا، کانٹے وغیرہ کا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقۃ وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ، اپنے برتن سے بھائی کے برتن میں کچھ ڈالنا، کسی مسلمان کو کچھ دینا، لک صدقۃ، بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ رواہ الترمذی قال حدیث غریب۔ وان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قول، صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان ام سعد ماتت، ام سعد وفات ہو گئی ہے، فأی صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہوگا اگر میں اس کی طرح سے صالح ثواب کے لیے کروں؟ قول فرما الماء، پانی، فحفر بیرن، تو اس نے کنواں کھودا، وقال، کہا کہ ہذه لام سعد، ام سعد کی طرف سے صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن ابی سعید قول، صاحب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایما مسلم کسا مسلم ثوبا علی عرین، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا دے، کپڑا پہنائے کہ اس کے پاس کپڑا وغیرہ نہ ہونا، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ اس کو جنت کی سبز پوشاک پہنائے گا۔ وَإِمَّا مُسْلِمًا أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوکی حالت میں کھانا کھلائے، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ وَإِمَّا مُسْلِمًا سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ،
ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ اس شخص کو وہ شراب پلائے گا کہ جس پر مشک و عنبر کا مہر لگا ہوگا۔ رواہ ابو داود والترمذی۔ وعن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت قیس سے بھی روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، ایک تو فرض زکوٰۃ صدقہ ہے، فطرانہ ہے، اس کے علاوہ بھی کیا ہے کچھ حقوق ہیں، جو مثلا مہمان کو کھلانا، اور اس کے علاوہ کیا کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ بھی کیا ہے ایک حق ہے۔ ثم تعالیٰ پھر آگے آیت تلاوت کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، الآیہ، رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن وحیسۃ عن ابیہا قالت، وحیسہ سے روایت کرتی ہے، قول یا رسول اللہ، یہ اپنے ابا جان سے روایت کرتی، اس کے ابا جان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما الشیء الذی لا یحل منعہ، کون سی ایسی چیز ہے جس کا روکنا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے؟ قول فرمایا الماء، پانی ہے، کہ حاجت کے وقت آدمی کیا کرے دوسرے کو دے۔ قول کہا کہ یا نبی اللہ، ما الشیء الذی لا یحل منہ، اور کیا چیزیں؟ قول فرمایا کہ الملح، نمک۔ قال یا نبی اللہ، پر آگے کہا اور کیا چیزیں؟ ما الشیء الذی لا یحل منہ، جس کا رکنا نہیں چاہیے۔ قول ان تفعل الخیر خیر لک، بس خیر کی بات ہے، خیر کی چیزیں کرو، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ رواہ ابو داؤد۔ آگے روایت فرما رہے کہ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احیا ارضا میتۃ، جو آدمی بنجر زمین کو کیا کرے، درست کرے، بنائے، آباد کرے، فلہ فیہا اجر، اس میں اسی اجر ملے گا۔ وما کلت العافیۃ منہ، اگر اسے کوئی پرندہ چرند چھپایا کھائے گا، فہو لہ صدقہ، بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من منح منحۃ لبن او ورق، اگر کوئی کسی کو ہدیہ کرے دودھ کا، یعنی جانور وغیرہ، او ورق یا چاندی دے، او ہدا زقاقا، اس کو کیا کرے گلی کی طرف رہنمائی کرے، نہ کسی جگہ جا رہا ہو، راستہ وغیرہ اس سے گم ہو گیا ہو، کان لہ مثل عتق رقبۃ، غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی جریج جابر بن سلیم قول، یہ صحیح کہتے ہیں، اتیت المدینہ، مدینہ میں تشریف لایا، وہاں آیا، فرأیت رجلا، ایک شخص میں نے دیکھا، یصدر الناس عن رأیہ، لوگ اس کی بات مان رہے تھے، اس سے مشورے لے رہے تھے، اس کی باتوں پر عمل کر رہے تھے، لا یقول شیئا الا صدر عنہ، جو بھی بات کر رہے تھے لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ قلت، میں نے پوچھا کہ من ہذا، یہ کون ہے؟ قولوا، کہنے لگے ہذا رسول اللہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے نا، تمہیں معلوم نہیں کیا؟ قول کہا کہ قلت، میں اس کے پاس آ کر علیک السلام یا رسول اللہ، میں نے یہ کہا مرتين، دو مرتبہ۔ قول، اس نے کہا کہ لا تقل علیک السلام، یہ مت کہو، کیونکہ علیک السلام کا جو لفظ ہے نا، تحیۃ المیت، یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، مردوں کے لیے سلام کے طور پر کہتے تھے۔ قل، یہ کہا کرو السلام علیک، سلام کا لفظ پہلے کہو۔ قلت، میں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کی رسول ہے؟ وقال، کہا ہاں انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر، میں اس اللہ کا رسول، اگر آپ کوئی تکلیف لگے نا، فدعوتہ، آپ اس سے مانگے تو کشف عنک، اللہ آپ سے ہٹائے گا۔ وان اصابک عام سنۃ، اگر آپ کو قحط ہو جائے، جدب کے سالی، فدعوتہ، تم اس سے مانگو نا بارش وغیرہ کے لیے، انبت، ہلاک، آپ کے لیے وہ گائے گا، بارش برسائے گا۔ اذا كنت بارض قفر او فلات، اگر آپ کسی ویران جگہ پر ہو یا جنگل صحرا میں ہو، فضلت راحلتک، آپ کی سواری گم ہو جائے، راستہ گم ہو جائے، فدعوتہ، آپ اس سے مانگے تو ردہ علیک، آپ کو جانور لوٹائے اور آپ کو راستہ دکھائے۔ قلت، میں نے کہا کہ چلو آپ کی تو بڑی بہترین باتیں ہیں، اعہد الیہ، مجھے ایک وصیت کرو، وعدہ وغیرہ دیا کرو۔ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے بس یہ وصیت ہے کہ لا تسبن احدا، کسی کو کچھ بھی برا نہیں کہنا، بری بات نہیں کرنا، گالی وغیرہ یہ چیزیں مت کیا کرنا۔ قول، اس نے کہا کہ فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ آزاد شخص کو، نہ غلام کو، نہ کسی جانور، اونٹ وغیرہ بکری کو میں نے برا بالا کہا، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ پیسہ آتا ہے، نہ کوئی فائدہ آتا ہے۔ قول کہا کہ آگے کہ ولا تحقرن شیئا من المعروف، نیکی کی کوئی بھی چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، اس سے کمزور مت سمجھنے کے، یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہے نا، یہ بھی قیامت کے دن آدمی کے لیے پہاڑوں کے برابر کام کرتی ہے۔ وہاں پر تو تمہیں اگر کروڑ روپے بھی مل جائے نا، فائدہ نہیں دے گا آپ کو، دے گا تو نیکی آپ کو فائدہ دے گی، اس لیے اسے کمزور سمجھنا، ہلکا سمجھنا، یہ ہیچ سمجھنا غلط بات ہے۔
وان تکلم اخاک وانت منبسط الیہ وجہک، اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت اپنے چہرہ کو کھول کر بات کرے خندہ پیشانی کے ساتھ، تو ان ذلک من المعروف، یہ صدقی کی بات ہے۔ ورفع ازارک الی نصف الساق، اپنی شلوار کو اٹھاؤ، پینچے وغیرہ کو نیچے مت رکھنا آدھی پنڈلی تک، پین ابھی تک اگر اتنا نہیں کرتے آپ الی الکعبین تو پھر ٹخنوں تک نہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ وإیاک واسبال الازار، شلوار کو نیچے نہیں لٹکانا، فإنہ من المخیلۃ، تکبر غرور وغیرہ کی علامات ہے، وإن اللہ لا يحب المخیلہ، اللہ تکبر غرور وغیرہ سٹائل کو نہیں پسند کرتا۔ وإن امرؤ شتمک، اگر کوئی آدمی جہالت وغیرہ کر کے آپ کو گالی دی، وعیرک بما یعلم فیک، آپ میں کوئی بری بات جان کے، کوئی عیب جان کے آپ کو کیا کرے، آر دلائے، آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، تو فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، اگر آپ کو کوئی اس کی بات عیب وغیرہ غلطی کمزوری معلوم ہے نا، تو تم اس کی غلطی کمزوری نہ بتانا، شرمانا نہیں، اور کیا نہیں کرنا، جھم میں نہیں کرنا۔ فإنما وبال ذلك علیہ، وہ جو کچھ تمہیں کہے گا نا اس پر وبال پڑے گا، تمہیں حفاظت ہوگی۔ رواہ ابو داؤد رواه الترمذی منہ حدیث السلام۔ وفی روایت فیکون لک اجر ذلک، آپ کو تو اجر ملے گا، وبالہ علیہ، جب تم صبر کرو گی نا اس کی باتوں پر تو تمہیں ثواب ہوگا، اس پر وبال ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم ذبح شاة، عائشہ سے بھی ایک مرتبہ ہم نے ایک بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے پوچھا ما بقی منہا، کیا کچھ بچ گیا یا نہیں؟ قالت کہنے لگی ما بقی منہا الا کتف، وہ صرف دستی بچ گئی ہیں، جو کہ مونڈا وغیرہ۔ قال فرمائے کہ بقی کلھا، جو تم نے صدقہ کی وہ سب باقی ہے، غیر کتفھا، جو تم نے باقی رکھا ہے نے دستی وغیرہ کو، یہ باقی رہے ہے، کیونکہ جو صدقہ کرے وہ باقی ہے، جو ہم خود کھائے وہ کیا باقی، مانا افضلیت بتا رہے ہیں کہ خود کھانا بھی اچھی بات ہے لیکن صدقہ کرنا یہ اور اچھی بات ہے۔ رواہ الترمذی وصححہ۔